اللهم صل على سيدنا مولانا محمد البارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کورس کا جو حصہ ہے بڑا حساس ہے، بہت توجہ کی چیز ہے اور یاد کرنے کی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی مائی کا لال آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا اگر آپ اس چیزوں کو دماغ میں بٹھا لیں اور سمجھ لیں۔ اور میں اسی سلسلے میں اس کورس کو شروع بھی کیا ہوں۔ قرآن پاک جو ہے پورا قرآن، اس پر ایمان لانا فرض ہے، یعنی یہ ماننا ہے کہ پورا قرآن حق ہے، جیسا حضور پہ اترا ویسے ہی موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہے گا۔ اس میں نہ کچھ گھٹایا گیا ہے نہ بڑھایا گیا ہے۔ پورے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ پورے قرآن میں جو آیتیں ہیں، آیت سمجھتے ہوں گے آپ لوگ، الحمدللہ رب العالمین ایک آیت، الرحمن الرحیم دو آیت، اس طرح سے۔ تو قرآن میں جو آیتیں جتنی بھی ہیں، یہ آیتیں دو طرح کی ہیں۔ کتنی طرح کی ہیں؟ دو طرح کی۔ پورے قرآن کی آیتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک ہے آیتیں محکمات، کیا ہے؟ اور دوسری ہے آیتیں متشابہات۔ اور یہ پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے، کہیں آپ کو لکھا نہیں ملے کہ یہ متشابہات ہے، یہ محکمات ہے۔ یہ ایک علم ہے اور یہ بہت مشقت و محنت کے بعد جا کر کے حاصل ہونے والی چیز ہے۔ مگر اتنی بات جان لو کہ پورے قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جس کو آیتیں محکمات کہتے ہیں، دوسرا حصہ وہ ہے جس کو آیتیں متشابہات کہتے ہیں۔ آخر ہمیں یہ بات کیسے معلوم پڑی کہ قرآن کی آیتیں دو طرح کی ہیں؟ تو یہ ہمیں معلوم پڑا، اور آپ بھی جان لیجئے پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران سے، سورہ آل عمران سے یہ بات معلوم پڑی، اور اللہ ہی نے یہ بات بتائی، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، جو کتاب آپ پر نازل کی گئی اس میں کچھ آیتیں محکمات ہیں اور وہی اصل ہے، وہی جو محکمات ہیں وہی اصل ہے۔ آگے فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس میں کچھ آیتیں متشابہات ہیں۔ تو دو قسم ہو گئی۔ اب اللہ نے آگے بتایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ متشابہ آیت کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس میں تعویل کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو فتنے میں ڈال دیں۔ تو جن کے دلوں میں کجی ہوگی وہ کیا کریں گے؟ متشابہ آیت کے پیچھے پڑیں گے، اس میں تعویل کریں گے، اور کیوں کریں گے؟ تاکہ لوگوں کو فتنے میں ڈال دیں۔ ہمیں حکم کیا تھا؟ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم محکمات کو پڑھیں، محکمات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے لیے محکمات ہیں، متشابہات جو ہیں صرف ماننے کے لیے، ایمان لاؤ جیسا اللہ نے فرمایا وہ حق ہے۔ اب یہ دو قسم ہو گئی قرآن پاک کی آیتوں کی، ایک متشابہ آیت ہے اور ایک محکمات آیت ہے۔ کل ہی میں نے اس بات کو پھر سے بتایا تھا، دوبارہ بتا دوں، متشابہ وہ آیت ہے جس کا ترجمہ تو ہو جائے گا، لیکن ترجمہ میں جو بات ہوگی وہ اللہ کی مراد نہیں ہوگی، اور جو اللہ کی مراد ہوگی وہ ترجمے میں نہیں آ سکتی۔ ایک ہی۔ دوسرا متشابہ کون سا ہے؟ دوسرا متشابہ وہ ہے کہ جس کا ترجمہ بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں ایسی کم و بیش 31 یا 32 آیتیں ہیں، جیسے الف لام میم، ہا میم، طا سین، کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم را، پڑھتے ہیں پاشے میں، یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں آیت متشابہات۔ یہ پڑھا جائے گا، اس پر ایمان رکھیں گے، لیکن اس کا ترجمہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کوئی بھی کلام پاک اٹھا کے دیکھیں، اس کا ترجمہ نہیں لکھا جاتا، کیونکہ یہ حروف مقطعات جو ہے آیت متشابہات سے ہے۔ اسی طرح دوسری آیتیں وہ ہیں جن کا ترجمہ تو ہو جاتا ہے، مگر ترجمے میں جو بات ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہوتی، کیونکہ وہ عقیدے سے بات ٹکرانے والی ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال دے دوں، الرحمن علی العرش استوی، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ اس آیت کا جو لوگوں نے ترجمہ کیا اور مطلب لیا وہ بتا دو، رحمان عرش پر بیٹھا ہوا ہے، معاذ اللہ، رحمان نے اللہ عرش پر
اللہ کھڑے ہونے سے، بیٹھنے سے، چلنے سے، لیٹنے سے پاک ہے۔ تو اب اس آیت کو آیت متشابہات کہا جاتا ہے۔ اس آیت کو پڑھیں گے، ایمان میں رکھیں گے کہ اللہ نے جو اس سے معنی مراد لیا ہے وہ حق ہے، لیکن جو ترجمے میں بات آ رہی ہے اور لوگ جو مطلب سمجھ رہے ہیں کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے، معاذ اللہ، آپ ہی بتا دو جب عرش نہیں تھا تب خدا کہاں تھا؟ بھائی عرش کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ تو جب عرش نہ تھا تب بھی تو خدا تھا نا، تو اس وقت خدا کہاں تھا؟ لہٰذا یہ معنی ہی غلط ہے، اور اس کا جو مطلب ہے استوا کا اللہ اور اس کے رسول جانے۔ علماء نے پھر اس کی تفہیم کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بتایا کہ اس کا یہ مطلب بھی لے سکتے ہو کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کجی سے پاک ہے، اللہ بلند ہے، رحمان جو ہے یہ بلند ہے۔ لیکن اگر یہ مانا لیا کہ بیٹھا ہے، کھڑا ہے، لیٹا ہے، چل رہا ہے، معاذ اللہ، اس سے اب تو کیا ہوا؟ متشابہ آیت کے پیچھے پڑھنے سے یہ 72 فرقے گھوم رہے ہیں، یہ اسی سے بنے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس قرآن ہے، لیکن ظالم نے متشابہ آیت کے پیچھے پڑھ گئے۔ اللہ نے پہلے ہی روکا کہ متشابہ آیت کے پیچھے مت پڑھو، صرف ایمان لاؤ اس پہ، اور یہ لوگ اسی کے پیچھے پڑھے۔ ایک فرقہ ہے یہ اس آیت کا جو معنی لیتا ہوں بتاتا ہوں، وہ کہتا ہے اللہ کرسی پر بیٹھا ہے اور کرسی چر چر کر رہی ہے، معاذ اللہ، صدوات معاذ اللہ، یعنی تم نے خدا کو انسان سمجھ رکھا ہے۔ اب ایک بات تم بھی سوچو، کرسی پر جو بیٹھے گا وہ کرسی سے چھوٹا ہوگا یا بڑا؟ یہ عقلی بات غور کرو، کرسی پر جو بیٹھے گا تو وہ کرسی سے چھوٹا ہوگا، تبھی کچھ بیٹھ سکتا ہے۔ آپ بھی کرسی بیٹھ کے دیکھتے ہو کہ کرسی کے اندر جو چیز آئے گی وہ کرسی سے چھوٹی ہوگی، اور کرسی تو جب تم نے یہ کہا کہ اللہ کرسی پر بیٹھا ہے اور کرسی چر چر کر رہی ہے، تو ظاہر تم نے یہ مان لیا کہ خدا چھوٹا ہے، کرسی بڑی، معاذ اللہ، صدوات معاذ اللہ۔ ظاہر اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ جو متشابہ آیت کے پیچھے پڑے گا اس کے دل میں کجی ہوگی اور وہ فتنہ ہی پیدا کرنا چاہے گا۔ اس طرح سے جو بھی قرآن پاک میں متشابہ آیت ہیں، دشمنان خدا اور رسول انہی آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو آج آپ کو اتنا سیکھنا ہے کہ قرآن میں آیتیں دو طرح کی ہیں، آیتیں محکمات، آیتیں متشابہات۔ متشابہات پر ایمان لانا ہے، ماننا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن جو ترجمہ ہے، ترجمے سے جو بات ظاہر ہے وہ اللہ کی مراد نہیں ہے۔ اب بچی کون سی آیت؟ محکمات۔ اب محکمات جو آیت ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ محکمات آیت میں ایک وہ ہے جو منسوخ ہے، کیا ہے؟ اور ایک وہ ہے جو ناسخ ہے، ناسخ، نون الف سین خا، ایک منسوخ ہے اور پہلے دو قسم ہو گیا، محکمات، متشابہات۔ متشابہات کو رد کر دیجیے، آپ صرف ماننا ہے، ایمان لانا ہے۔ محکمات بچی، محکمات کی دو قسمیں ہیں، ناسخ اور منسوخ۔ یہ منسوخ کیا چیز ہے بھائی؟ اس کو بھی سمجھ، دشمن اس کے بھی پیچھے پڑ کے آپ کو گمراہ کرتا ہے اور آپ کو خبر نہیں ہوتی، اور میں اپنی گمراہی کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے درس قرآن شروع کیا ہوں۔ اب آپ جانیے، منسوخ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پہلے کوئی حکم دیا کہ ایسا کرو، لوگ کرنے لگے، ایک زمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اٹھا لیا، دوسرا حکم آ گیا، تو جو اٹھا لیا گیا وہ منسوخ ہے، اور جو نیا والا حکم آیا وہ ناسخ ہے، کیا ہے؟ اب اس پر عمل ہوگا، وہ حکم اٹھا لیا گیا، تو اب جو اٹھا لیا گیا حکم وہ آیت قرآن میں موجود ہے، تو آیت تو پڑھی جائے گی، آیت پر ایمان لائیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن جو اس سے حکم ظاہر ہو رہا ہے وہ حکم اللہ نے اٹھا لیا ہے، وہ حکم پر عمل اب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، ناسخ آیت آ چکی ہے۔ اور اس کی مثال میں نے روزے کے بارے میں دی تھی، دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اتنی بات تو کلیئر ہے کہ پہلے بھی روزہ فرض تھا، اب بھی روزہ فرض ہے، بالکل سچی بات ہے، لیکن ان پر جو روزہ فرض تھا اس کے حکم جو الگ تھے، ہمارے اوپر جو روزہ فرض ہے اس کا
کا حکم الگ ہے۔ یہ کیسے معلوم پڑا کہ ہمارا حکم الگ ہے ان کا حکم الگ ہے؟ اسی بارے میں یعنی دوسرے بارے میں اگلے صفحے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، تم پر حلال کیا گیا رمضان میں تمہاری بیویوں۔ مختصر ہے تو یہ آیت کا جو حصہ ہے یہ منسوخ ہو گیا اور اگلی آیت جو ہے وہ ناسخ ہو گئی۔ اس طرح سے بہت ساری آیتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں جو پڑھی جاتی ہیں، ایمان رکھا جاتا ہے، مگر وہ منسوخ ہیں۔ اللہ نے اس کا حکم اٹھا لیا ہے اور دوسرا حکم آ گیا ہے، وہ قرآن میں موجود ہے۔ تو ایک تو یہ ہوا آیتیں متشابہات، آیتیں محکمات۔ متشابہات کو الگ کیا، محکمات بچے۔ محکمات کی دو قسمیں ہوئی، ایک ہوئی ناسخ اور ایک ہوئی منسوخ۔ اب جو منسوخ ہے اسے پڑھا جائے گا، ایمان رکھا جائے گا، مگر جو حکم اس کے اندر ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب بچی کون سی؟ ناسخ۔ کیا بچی؟ ناسخ آیتیں بچی۔ پھر محکم آیتیں جو ہیں اور ناسخ آیتیں جو ہیں ایک اچھی خاصی تعداد ہے، مگر یاد رکھو یہ محکم آیتیں بھی بڑی لاجواب ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ ذرا سی علم سیکھیں اور سمجھ جائیں۔ مثال دے دیتا ہوں آپ کو قرآن سے تاکہ آپ سمجھ لیں کہ محکم آیتیں کس طرح کی ہیں۔ الحمدللہ سب کو یاد ہے سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب کو یاد ہے نا؟ ابھی دیکھیں صراط الذین انعمت علیہم، انعام جس پر کیا گیا، وہ جو منعم علیہم ہے جن پر انعام ہوا، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے تو کن پر انعام کیا اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا۔ انعام کیا، ہم جب اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ ان پر، ان کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا۔ تو دماغ میں سوال کیا ہے کہ اللہ نے کن پر انعام کیا؟ کون لوگ ہیں وہ؟ کیسے لوگ ہیں وہ؟ تو اس کا جواب یہاں پر یہ مبہم کی ایک قسم ہوتی ہے، مبہم کہ آدھی بات بیان کی جائے اور لوگوں کو سوچنے کے لیے، تجسس کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے کہ وہ سوچیں، غور کریں کہ آخر کون لوگ ہیں۔ پھر اس کا تفصیل کہاں ملے گا آپ کو؟ 5ویں پارے میں۔ کہاں ملے گا؟ 5ویں پارے میں آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن عظیم میں کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہاں پر کیا ہوا تھا؟ انعام کس پر کیا گیا؟ نام نہیں بتایا گیا، لیکن 5ویں پارے میں جا کے بتایا گیا کہ جن پر انعام کیا گیا وہ کون لوگ ہیں۔ اب اگر کسی نے صرف یہی آیت پڑھی اور 5ویں پارے کی آیت اس کے سامنے نہیں تو کیا سمجھے گا؟ کیا سمجھے گا؟ کچھ نہیں، ٹھوکرے کھاتا رہے گا۔ اور آج جو ٹھوکرے لوگ کھا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، قرآن پاک میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں جو مبہم ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیان کیا مگر وہ بات کس کے بارے میں ہے یہ بات بیان نہیں کی، یا قرآن میں کسی اور جگہ بیان کر دی، اس جگہ بیان۔ جیسے میں ایک مثال دے دیتا ہوں، آج ہی ہم نے تراویح میں سنا قرآن پاک کی آیت ہے، ہم سب نے اس کو سماعت فرمایا، وہ ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ۔ یہ آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے اس کا مفہوم سنو۔ اور جب اللہ اور رسول کے لیے جن لوگوں نے ہجرت کیا اور پھر ان کو موت آ گئی، ایک بزرگ ہے وہ فرماتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس میں کس کے بارے میں بات کیا ہے کہ ہجرت کیا اور راستے میں موت آ گئی؟ کون ہے وہ؟ 14 سال لگ گئے اس کی تحقیق کرنے میں۔ کتنے سال لگے؟ کیونکہ آیت میں تو یہ بات ہے کہ ایک شخص ایسا کوئی اللہ والا ہے جو بھی ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اس نے ہجرت کیا، یعنی اپنے وطن کو چھوڑا، راستے میں ان کو موت آ گئی، مگر وہ ہیں کون جس کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے قرآن میں؟ ان کا نام تو یہاں لکھا نہیں ہے۔ تو اس کی تحقیق کرنے میں 14 سال لگ گئے، وہ بھی کس کو لگ گئے؟ حضرت
ان سے پوچھو اس گاؤں کے بارے میں جو دریا کے، اب وہ کون سا گاؤں ہے بھائی یہ نہیں بتایا گیا، کون سا گاؤں ہے وہ؟ تو ترجمہ تو آپ بھی پڑھ لیں گے، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ ہے کون سا گاؤں جس گاؤں کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ مفسرین نے بڑی محنت کی، کسی نے کہا ملک شام اور مدینہ کے بیچ ایک گاؤں ہے، کسی نے کہا بیت المقدس مراد ہے، کسی نے کہا مدائن مراد ہے، خیر تحقیق کیا لوگوں نے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس گاؤں کا اس میں ذکر نہیں کیا، ایک اشارہ ہے، اشارہ ہے، اور وہ سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں جن کو اللہ نے نور علم عطا فرمایا۔ اسی طرح پارہ نمبر 10 میں اگر آپ چلے جائیں اور سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں جو آیتیں ہیں اس کو پڑھیں، لطف آ جائے گا آپ کو، مگر نام نہیں ملے گا۔ وہ آیت سنیے آپ، اللہ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار میں دو لوگ تھے نا، غار میں جب آپ صلی اللہ آئے تھے مکہ سے مدینہ تو غار میں رکے تھے، تو غار میں کتنے لوگ تھے؟ نام دونوں کا نہیں ہے، نام ایک تو کلیئر ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، بالکل کلیئر ہے، مگر دوسرے کا نام نہیں آیا، تو دوسرا جو غار میں تھا وہ کون تھا یہ کیسے معلوم پڑے گا؟ اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن یہاں نام نہیں ملے گا۔ بتانا یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے، محکم ہے، مگر تعین نہیں کہ آیت ہے کس کے بارے میں، پھر اشارہ ملتا ہے کہ آیت صدیق اکبر کے بارے میں۔ آگے بڑھتے ہیں، فرمایا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب انہوں نے اپنے صاحب سے کہا کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں صاحب کا لفظ ہے، صدیق کا لفظ نہیں ہے، تو یہ کیسے معلوم پڑے گا کہ یہاں صاحب کس کو کہا گیا، حالانکہ صاحب صدیق اکبر کو کہا گیا ہے؟ تو اس طرح سے قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں کہ جن میں ذکر تو ہے مگر اس میں مذکور کون ہے نہیں معلوم، یا اللہ تعالیٰ نے کہیں اور بیان کر دیا ہے یا کہیں اشارہ کر دیا ہے۔ جیسے پہلا پارہ آپ پڑھیں تو پہلے پارے میں آپ کو ملے گا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، سب سجدے میں آدم کے لیے جھک گئے، فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ابلیس نہیں جھکا سوائے ابلیس کے۔ اب سوال یہ ہے کہ ابلیس فرشتہ ہے؟ ابلیس کیا تھا؟ فرشتہ تھا نہیں، تھا کیا؟ اس کا جواب آپ کو جا کے 15ویں پارے میں ملے گا۔ کہاں ملے گا؟ 15ویں پارے میں، کہ ابلیس جن تھا۔ کیا تھا؟ اب جس کے سامنے یہی آیت ہے پہلے پارے والی اور 15ویں پارے والی آیت میں گمراہ نہیں ہوگا، وہ تو کہے گا فرشتہ ہے ابلیس، اور بہت سے لوگ فرشتہ کہہ بھی دیا اس کو، حالانکہ وہ جن ہے، فرشتہ نہیں ہے وہ۔ یہ چیزیں اس لیے ہیں کہ قرآن میں یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، اگر ایک چیز آپ کے سامنے ہے اور دوسری چیز آپ کے سامنے نہیں ہے تو آپ حقیقت کا پتہ ہی نہیں لگا سکتے۔ تو محکم جو آیتیں ہیں جیسے حلال، حرام، جائز، ناجائز، فرض، واجب، یہ محکم آیتوں سے معلوم ہوتا ہے، لیکن محکم آیتوں کو اس طرح سمجھنا بھی آسان نہیں کہ ہم ایک چیزے میں سمجھ جائیں۔ ارے 50 سال پڑھنے کے بعد بھی سمجھنا مشکل ہے۔ ہم تو ہیں کہ سمجھے ہوئے لوگوں کی باتیں آپ کو سمجھا رہے ہیں، ہمارے سے کوئی دخل نہیں ہے، جن لوگوں نے سمجھا ہے، بتایا ہے، انہیں کی بات آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں۔ تو میرے پیارے، آج جب بھی کوئی آپ سے کہے کہ یہ بات قرآن میں دکھاؤ، ایسا قرآن میں کہاں لکھا ہے، تو وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، وہ دھوکے میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ آپ کے ایمان کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر میں قرآن کی کوئی آیت دکھا دوں آپ کیسے جانو گے کہ یہ آیت محکم ہے یا متشابہ؟ چلو آپ جان گئے، تو یہ کیسے جانو گے کہ آیت ناسخ ہے یا منسوخ؟ چلو یہ بھی جان گئے، تو یہ کیسے جانو گے کہ آیت موقت ہے یا مؤخر ہے یا جو ہے مقدم؟ چلو یہ بھی جان گئے، تو یہ کیسے جانو گے کہ یہ آیت حقیقت ہے یا مجاز؟ چلو یہ بھی جان گئے، تو یہ کیسے جانو گے کہ آیت استعارہ ہے یا کنایہ؟ مطلب آپ کیسے سمجھو گے اس کو؟ یہ بڑی تفصیل ہے اس کے اندر، یعنی کسی ایک چیز کو سمجھنے کے لیے جتنے علوم و فنون چاہیے وہ سارے کے سارے آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ دیکھیے اس آیت میں ایسا لکھا ہے، آیت سامنے ہے، ترجمہ بھی آپ پڑھ سکتے ہو تو صاف صاف ہے، لیکن اس آیت میں جو مطلب بتایا جا رہا ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ آیت مکہ گزری ہے یا مدینہ میں؟ یہ کیسے بتاؤ گے؟ یہ کیسے بتاؤ گے کہ یہ آیت ہے کس کے لیے؟ یہ کیسے بتاؤ گے کہ یہ آیت عام ہے یا خاص، یعنی سب کے لیے حکم ہے یا کچھ لوگوں کے لیے حکم ہے؟ یہ کیسے سمجھو گے؟ یہ تمام علوم قرآن میں ہیں،
سوال یہ کرنا چاہیے کہ دلائل اربع میں کہاں ہے؟ کیا ہے سوال؟ دلائل، جب بھی کسی حلال و حرام، جائز و ناجائز کے بارے میں سوال ہو تو یہ نہیں کہ قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، سوال اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ دلائل اربع میں کہاں ہے؟ اور دلائل اربع کی 4 دلیلیں، دلیل کتنی ہے؟ میں تقریر میں بول چکا ہوں اس کے بارے میں۔ عقیدے کی دلیل 4 ہے، اس کو بھی یاد کرو، عقیدے کی دلیل 4 ہے، اور مسائل کی دلیل بھی 4 ہے۔ عقیدے کی دلیل نمبر 1 قرآن، دلیل نمبر 2 حدیث، دلیل نمبر 3 سوال اعظم، دلیل نمبر 4 عقل صحیح۔ یہ عقیدے کی دلیل ہے۔ جب بھی عقیدے کا کوئی سوال ہوگا تو یہ پوچھا جائے گا کہ ان چاروں دلیلوں سے دکھاؤ، یہ نہیں کہ قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤ، نہیں، چاروں کا نام لیا جائے گا۔ اور جب کوئی مسئلے والی بات ہوگی، حلال حرام جائز ناجائز کی بات ہوگی، تو یہ نہیں کہ قرآن میں دکھاؤ، سوال یہ ہوگا کہ ان چاروں دلیلوں میں دکھاؤ، قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ گمراہ جماعت آپ کے ایمان سے کھیل جاتی ہے کہ قرآن میں دکھاؤ، اور آپ قرآن کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں حکم کیا دیا، کل پرسوں نرسوں اس آیتوں کو پیش کروں گا کہ اللہ نے حکم دیا کہ نبی کی اطاعت کرو، اللہ نے حکم دیا رسول جو بتا دے اسے لے لو، جو کہہ دے اس کو لے لو، جس چیز سے روکے رک جاؤ۔ اللہ نے بتایا کہ بڑی جماعت کی پیروی کرو، مومنین کی اتباع کرو۔ اللہ نے بتایا کہ اپنے عقل سے مت چلو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ تو یہ تمام قرآنی آیتیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ قرآن پاک ہی دلیل نہیں ہے اور بھی دلیل ہیں، اور وہ دلیل 4 ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔